اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے درس لیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمل ذاتی اولی و شائع صناعی، اور ہم نے کہا کہ حمل میں ضروری ہے کہ ایک جہت سے کیا ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور ایک جہت سے تغیر ہونا چاہیے، تبھی جا کے حمل صحیح ہوگا۔ اور اس بنیاد پہ ہم نے کہا جب یہ قید ہے حمل میں، حمل کے صحیح ہونے میں، کہ ایک جہت سے اتحاد ہو اور ایک جہت سے تغیر ہو، تو کہا اس بنا پر متباینین میں حمل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور کسی چیز کا خود پر اگر حمل کرنا چاہیں گے وہ بھی حمل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ کیا ہوگا کہ ان میں کوئی مغایرہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، حمل الشیء علی نفسہ، صحیح ہے، کسی چیز کو اسی پر حمل کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ کہہ رہے جب ہم نے کہا الانسان حیوان، تو جو مفہوم انسان ہے وہی مفہوم حیوان ناطق ہے، دونوں تو ایک ہے نا، تو دونوں ایک ہے تو دونوں اعتبار سے اتحاد پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ دونوں اعتبار سے اتحاد پایا جا رہا ہے، تو کہا تغیر کہاں ہے؟ اتحاد تو آپ نے دیکھ لیا، کہا تغیر ایجاز اور تفصیل میں ہے۔ صحیح ہے کہ حیوان ناطق جو انسان ہے وہی کیا ہے، حیوان ہے، جو انسان ہے وہی حیوان ہے، لیکن انسان کیا ہے، مجمل ہے، مختصر ہے، اور اسی کی تفصیل کیا ہے، حیوان ناطق۔ اب آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آج کی جو بحث ہے ہمارے پاس، وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْإِتِّحَادُ فِي الْوُجُودِ وَالْمِصْدَاقِ، یا حمل میں کیا ہونا چاہیے مولانا؟ اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی کس میں ہوئی، مفہوم میں، اسی لیے تو ہم نے اس کو کیا کہا، حمل ذاتی اولی۔ صحیح ہے، اب آئیے دیکھیے، اما ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق، یا تو اتحاد کس میں ہونا چاہیے، وجود اور مصداق میں، والمغایرۃ بحسب المفہوم، اور مغایرہ ہونا چاہیے کس اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ، اور اس وقت حمل کو لے جائیں گے إِلَى كَوْنِ الْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ الْمَحْمُولِ وَمَصَادِقِهِ، کہ موضوع محمول محمول کے مفہوم اور مصداق کے افراد میں سے ہونا چاہیے۔ مثل قولنا، جیسے ہمارا یہ کہنا، الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، فإن مفہوم انسان غیر مفہوم حیوان، تو بے شک انسان کا مفہوم حیوان کے مفہوم سے الگ ہے، یعنی جو مفہوم انسان ہے وہ مفہوم حیوان نہیں ہے۔ انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، حیوان کا مفہوم کیا ہو جائے گا، جسم نامی متحرکن بالارادہ، ولیکن کل ما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الحیوان، لیکن جس پر بھی انسان صادق آئے گا اس پر بھی کیا آئے گا، حیوان صادق آئے گا۔
وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي او الحمل المتعارف. کہہ رہے اس طرح کا حمل شائع صناعی کہلاتا ہے. یا حمل متعارف کہلاتا ہے. لأنه هو الشائع في الاستعمال، اس لیے کہ یہی استعمال میں عام ہے. اس لیے کہ یہی استعمال میں عام ہے. المتعارف فی صناعت العلوم، اور پہچانا ہوا ہے صناعت علوم میں. وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَيْضًا. کہہ رہے اگر یہ جواب آپ کے لیے واضح ہو گیا تو آپ کو دوسرے سوال کا بھی جواب مل جائے گا. کون سا تھا دوسرا سوال؟ یاد آیا مولانا؟ دوسرا سوال تھا کہ کس طرح حد تام کو نو پر حمل کیا جائے گا جبکہ نہ اس کی نو ہے، نہ جنس، نہ ہی اس کی فاصل ہے نا. صحیح. تو حمل کیسے کریں گے؟ تو حمل اس اعتبار سے کریں گے کہ ایک جہت سے ان میں اتحاد پایا جا رہا ہے، ایک جہت سے کیا پایا جا رہا ہے؟ تفرقائی پایا جا رہا ہے. اس لیے حمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. کہنا وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَيْضًا. صحیح ہے. تو اگر یہ جواب یہ بیان آپ کے لیے واضح ہو گیا تو دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا. لأن المقصود من المحمول من باب الكلیات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعی. کہہ رہے ہیں کلیات میں جو کلیات میں محمول سے مراد وہ حمل ہوتا ہے کہ جو حمل شائع صناعی کے ذریعے حمل ہوتا ہے. وحمل الحد التام من الحمل الذات الاولی. اور جو حد تام حمل ہوتا ہے انسان پر مولانا، الانسان و حیوان الناطق کہتے ہیں، وہ حمل شائع صناعی ہے یا حمل ذاتی اولی ہے؟ حمل ذاتی اولی ہے. ہلو، کہہ رہے اور یہاں جو حمل ہو رہا ہے وہ کس اعتبار سے ہو رہا ہے؟ حمل اولی ذاتی. اب نہیں سمجھ میں آیا تمہیں؟ ہم نے کیا کہا؟ کلیات کو سب کو محمول کہا ہم نے. صحیح ہے. تو جو سوال ہمارا کیا تھا کہ یہ حد تام کس طرح صحیح ہے، نہ انسان کی جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ خاصہ ہے، نہ نو ہے کچھ نہیں سمجھے سوال کو؟ سوال کو سمجھنے کی کوشش کرو. سوال کیا تھا مولانا؟ کہ مصنف نے جو ان کے کلیات ہیں سب کو انہوں نے کیا کہا؟ محمول کہا.
محمول کا ہے، سب محمول ہے. تو جب ہم انسان پر حمل کس کو کر رہے ہیں؟ حیوان ناطق کو. تو کہا یہ حمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ چونکہ حیوان ناطق حد تام ہے، یہ حمل کیسے صحیح ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ انسان کی جنس ہے کہ حمل ہو، چونکہ جنس محمول ہے، نہ نوع ہے، نہ وہ محمول ہے، نہ فصل ہے. تو محمول کیسے ہو رہا ہے؟ یہ حمل کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہم نے یہاں جواب کیا دیا؟ وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَحْمُولِ فِي الْبَابِ الْكُلِّيَّاتِ، کہ جو کلیات میں مصنف نے جو محمول کہا ہے وہ محمول کون سا ہے؟ هو المحمول بالحمل الشائع الصناعی. وہاں حمل کس اعتبار سے ہے؟ حمل شائع صناعی کے اعتبار سے ہے. وحمل الحد التام من الحمل الاول ذات الاولی، اور جو حد تام انسان پر حمل ہو رہا ہے یہ حمل ذاتی اولی ہے، نہ کہ شائع صناعی ہے. اس لیے یہ حمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. واضح ہوا مطلب؟ کہ مزید واضح کریں؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمد کی تیسری قسم مواطات و اشتقاق انشاءاللہ کل آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.